انقلابات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. اس میں سب سے اہم بات جو تھی وہ غلاموں کے حوالے سے تھی کہ غلامی کا نظام جاری تھا. غلاموں کی تجارت جو تھی اس کا بڑا مرکز جنوبی امریکہ تھا. وہاں پر تمباکو، پان، کپاس کی زراعت کی جاتی تھی. غلاموں کی صورت میں کھیت مالکان کو سستی لیبر ملتی تھی. اب 1860 میں ابراہم لنکن صدر منتخب ہوا. اس نے غلامی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور مصمم ارادہ کر لیا. اس سلسلے میں جنگ جاری رہی 1861 سے لے کے 1865 تک. شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ جنگ میں شریک رہے. غلامی کا خاتمہ ہوا. لنکن کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی اور غلاموں کو آزادی تو ملی مگر وہ اپنے حالت کو بہتر نہیں کر سکے. پھر ہم بات کرتے ہیں روسی انقلاب کی 1917 عیسوی کی. منگولیا کے منگولوں نے روس کو فتح کیا اور اسلام قبول کر لیا. پھر ایک انہوں نے بہت اچھا سا معاشرہ تعمیر کیا اور اس تعمیر میں جو ہے انہوں نے عظیم مساجد بنائی، مدرسے، قلعے بنائے. اس کے آثار جو ہیں وہ آج بھی ماسکو میں موجود ہیں. منگولوں سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے ماسکو کا انتظام ایوان نامی ایک لالچی شخص کے حوالے کر دیا. اس نے منگولوں کی کمزوری دیکھ لی کہ یہ خود کام نہیں کر سکے اور رفتہ رفتہ اس نے جو ہے وہ منگولوں کے خلاف ایک طاقت جمع کی اور منگولوں کو آخرکار شکست دے دی. پھر ایک نئی حکومت روس میں قائم ہوئی اور روس کے جو نئے بادشاہ تھے وہ عیسائی تھے. زار اور زارینہ خاتون بادشاہ کو وہاں کی حکمران کو کہا جاتا تھا. یہ انقلاب جو تھا وہ خونی انقلاب تھا. روس میں جو انقلاب آیا اور جو تبدیلی منگولوں کے خلاف آئی وہ بہت خونی تاریخ سے عبارت ہے اور بہت انسانوں کی جانیں وہاں پر ضائع ہوئیں. ہم اس انقلابات کے حوالے سے حاصل مطالعہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا کیا چیزیں جو ہیں، کیا کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں. پہلی بات اس میں یہ ہے کہ انقلابات کا یہ جو پورا دور گزرا ہے خون ریزی، تصادم اور تباہی سے عبارت ہے. یہ تمام انقلابات کسی عقیدے اور نظریے کے تحت برپا نہیں ہوئے تھے. پھر ان تمام انقلابات سے انسانیت کو تقویت نہیں ملی بلکہ انتشار اور عدم تحفظ کی فضا پروان چڑھی. اب انقلاب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو طاقت کے بلبوتے پر آتے ہیں اور نتیجہ تباہی ہوتا ہے، اور ایک انقلاب جو عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر آتا ہے تو انسانیت کے لیے بھلائی اور راحت کا باعث بنتا ہے. اب یہ جو انقلاب ہے جس کا ذکر ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں ایک ریاست قائم کی، پھر مکے کو فتح کیا اور پورے عرب کی جو ہے وہ تاریخ تبدیل ہو گئی اور پھر ہوتے ہوتے اسلام پوری دنیا میں پھیلا. یہ وہ انقلاب تھا جب انسانی جانیں بہت کم ضائع ہوئیں. اور اگر آپ ایک ملک کی جنگ اور دوسرے ملک کی جنگ دیکھ لیں تو اس میں بہت انسانی جانوں کا نقصان نظر آتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات پھیلائیں اس میں ایسا کوئی چیز نہیں تھا بلکہ انسانیت کی اصلاح اور ایک تہذیب جو ہے اس نے جنم لیا تھا. اب ان تمام چیزوں کے مطالعے کے بعد ہمارے پاس جو تصویر کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے نوٹ بک کے اندر سبق کا تفصیلی جال بنائیں گے. پھر سوال نمبر 1 اور 2 نوٹ بک میں کریں گے. سوال نمبر 5 کا پہلا حصہ اور سوال نمبر 8 کا پہلا حصہ نوٹ بک میں آپ کریں گے. تو یہ آپ کا تفویض کار ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آیا ہوگا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.